نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورت کا خطرہ ہے، عورت کا فتنہ ہے۔ یہ جمال کے فتنے کے اندر ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو شریعت نے مردوں کو بھی کہا کہ نگاہوں کو جھکاؤ، عورتوں کو بھی کہا نگاہوں کو جھکاؤ۔ آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ مردوں کا کام ہے نگاہیں نیچے رکھیں، کہتی ہیں وہ ہمیں کیوں دیکھتے ہیں، بھول جاتی ہیں کہ نفس اور شیطان ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ قرآن نے جس طرح اور مردوں کو کہا کہ نامحرم سامنے آ جائے نگاہوں کو نیچے رکھو، اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو بھی وہی بات فرمائی کہ نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اور خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ مردوں کے لیے بھی بہتر ہے، عورتوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار فیصلہ فرما رہے ہیں۔ مثال سمجھیے، فرض کریں آپ کے پاس $10,000 ہوں، کیا آپ اس کو شاپر میں لے کے پھریں گی انارکلی بازار میں اور لبرٹی مارکیٹ کے اندر؟ نہیں، اس کو لاکر کی کے اندر رکھیں گی۔ $10,000 کی قیمت کچھ بھی نہیں، آپ کی عزت اور عصمت یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اس کو کیوں کھول کے پھرتی ہیں؟ اس کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے۔ اب شریعت کے اندر حیا اور پاک دامنی کی جو تعلیم دی گئی اس کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے۔ فقہا نے لکھا عورت اگر کنگھی کرے اور بال ٹوٹ جائیں، فرمایا کہ ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی ایسی جگہ نہ پھینکو جہاں نامحرم کی نظر پڑے۔ تو جو شریعت ٹوٹے ہوئے بال کے پردے کا کہے، وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ عورت کھلے بالوں کے ساتھ باہر پھرتی رہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں ماشاءاللہ مرد اتنے موجود ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے یقیناً جنازے پڑھے ہوں گے عورتوں کے، تدفین کا موقع بھی دیکھا ہوگا۔ کیا کرتے ہیں جب عورت کا جنازہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چاروں طرف پردہ کر لیتے ہیں، پھر قبر میں اتارتے ہیں۔ شریعت مردہ عورت کے پردے کا حکم دے رہی ہے جہاں فتنے کے خطرے کے امکانات بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر، تو زندہ عورت کو پردے کے بغیر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کہاں عقل چلی گئی ہماری؟ عقل پہ پردہ ہماری عقلوں پہ پڑ گیا۔ حدیث مبارکہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور فرمایا جس کے اندر سے حیا چلی جائے پھر جو چاہے کر۔ حیا ہے تو انسان ہے، حیا نہیں تو انسان نہیں۔ ذرا غور کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم با حیا، صحابہ کرام با حیا، تمام انبیاء با حیا، اور یہ سب لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ تو جنت کن لوگوں کی جگہ ہوئی؟ با حیا لوگوں کی۔ بے حیا کا جوڑ ان کے ساتھ کیسے لگائیں گے؟ تو حیا اور پاک دامنی اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ جس عورت سے حیا چلی گئی، یوں سمجھ لے کہ مجھ سے اللہ کی نعمت چلی گئی۔